बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ाती मफाद, ज़ाती ओहदे बचाने और ज़ाती मनफियत के लिए ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है, ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है कि बाज़ारी लोग भी उस पे तौबा कर रहे हैं और गैरत नाम की, कोई शर्म नाम की, कोई हया नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और इस तरीके से रियासत और हुकूमत और उसके तमाम इदारे इस तरीके से कौमी गैरत और हमीयत का सौदा कर रहे हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ नज़र आ रहा है रोज़े रोशन की तरह या और दिन की रोशनी में हो रहा है। पहले ये सारे काम रात की तारीकी में होते थे, ड्राइंग रूम में होते थे, बंद कमरों में होते थे और कोशिश की जाती थी कि किसी को कानो कान खबर ना हो, क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं, गैर आइनी काम है, हमारा ये काम नहीं है और ये मुजरमों की पुश्तपनाही लोग छुप छुप कर करते थे। लेकिन इस वक्त मुजरमों की पुश्तपनाही, कौमी मफादात के सौदे, कौमी हमीयत और कौमी गैरत के जनाजे जो हैं वो सरेआम निकाले जा रहे हैं और सरेआम उठाए जा रहे हैं और उन जनाजों पे कोई आहो बका करता है तो उसे भी मुआफ़ नहीं किया जा रहा, उसको भी निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत कुछ कोशिश की जा रही, बहुत कुछ हो रहा है और अभी तो हमें उश्र अशीर भी नज़र नहीं आ रहा, जो एक गंदा और घिनौना खेल खेलने के लिए आइंदा का प्लान है, आइंदा का प्रोग्राम है। ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। आज कुछ और बातें भी मैं आपके कुछ खबरें भी शेयर करूँगा, लेकिन ज़रा थोड़ा सा खबरों का जायज़ा लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या पाकिस्तानी कौम ने देखा, क्योंकि कमज़ोर लोग जो हैं, कमज़ोर लोग, निहत्ते लोग, वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के मफाद के लिए खड़े हैं और पाक कौमी वक़ार के लिए खड़े हैं और वो अपने आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जेलों में हैं, आम आदमी और हज़ारों सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे, वो सरेंडर नहीं कर रहे, वो मान नहीं रहे और वो अपने जो कुछ उन्होंने किया है वो उसे गलत नहीं कह रहे। वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पे वो डटे हुए हैं, वो कायम हैं और उनको जेलों में सौतें भी बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी मुसीबतों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सही वाले, जो निहत्थे लोग हैं वो तो खड़े हैं और जो ताकतवर लोग हैं वो लेट गए हैं। आज से 5 साल पहले क्या थे और अब क्या हैं? ये वही चेहरे हैं, सिर्फ चेहरे बदले हैं और बल्कि चेहरे भी उस तरीके से नहीं बदले, बल्कि कई तो पुराने चेहरे हैं, बहुत पुराने चेहरे हैं कई तो, जो अपने ही सब कुछ किए किराए पर पानी फेर रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़ाती मनफ़ियत के लिए और अपनी ज़ाती बका के लिए। बहरहाल ये चीज़ें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें देखिए, पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब को लाना है, इमरान खान को मिटाना है। असल में लड़ाई नवाज शरीफ और इमरान खान की नहीं है। इमरान खान को लाना है या नहीं लाना, नवाज शरीफ को लाना है या नहीं लाना, मिटाना है, ये असल लड़ाई इन दोनों की नहीं है। असल लड़ाई है सर्वाइवल की। असल लड़ाई है कि कुव्वत हमारे पास रहनी चाहिए, अख्तियार हमारे पास रहना चाहिए, पूरे का पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। अदलिया हमारी मोहताज होनी चाहिए, मीडिया हमारा मोहताज होना चाहिए और असातिज़ा हमारे मोहताज होना चाहिए, पार्लिमान हमारी बांदी होनी चाहिए, सियासतदान हमारे लौंडे होने चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है और ये इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई नहीं, ये सोच की लड़ाई है। ये सोच जो इस वक्त पनप रही है और उस सोच को इस वक्त सामना है बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का। यही वजह है कि कहाँ नवाज शरीफ साहब और कहाँ इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे हैं और जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये वो दूर दूर तक ये शायबा भी नहीं था कि इस हद तक इतना बड़ा जो है सरेंडर और इतना बड़ा गिव अप किया जाएगा कि अपने ही कमांडर को अपने ही कमांडर को सजाए मौत के फंदे तक पहुंचाने वाले और अपने ही कमांडर को जहाज में तबाह करने वाले और अपने ही कमांडर को पता नहीं क्या कुछ करने वाले, उनके साथ मामला तय किए जाएंगे। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है जी। इस वक्त मसाइब ही मसाइब चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है। वहां से वो पाकिस्तान के अवाम गिव अप के लिए तैयार नहीं, वो डटे हुए हैं, खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं और उसी इंतज़ार से इनका जो खौफ है वो दीदनी है कि पाकिस्तान के अवाम कब उठेंगे और कब बैलेट होगा और बैलेट में जो कुछ होगा इनको बहुत पहले से अंदाज़ा है। लिहाजा मामला ये है कि पंजाब हुकूमत, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने काफ़ी बातें बता दी हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि पंजाब हुकूमत, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने एक सज़ा हुई यानी कि अदालतों से सज़ा हुई है
اور ایک پروسیس کے تحت ہوئی ہے، اور العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس پنجاب حکومت کی جانب سے معطل کر دیا گیا، اور گشتی مراسل کے ذریعے کابینہ پنجاب کی نگراں کابینہ سے منظوری لی گئی، سرکولیشن سمری کے ذریعے، اس کو گشتی مراسلہ کہتے ہیں، تو گشتی سمری کے ذریعے اس کی منظوری لی گئی۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عدالتیں فیصلے اور سزائیں سنائیں، اور ایک نگراں حکومت، نگراں کابینہ، پنجاب کی صوبائی کابینہ، وہ نگراں کابینہ آئے اور وہ عدالتوں کے فیصلے معطل کر دے اور ریفرنس کو معطل کر دے۔ تو بہرحال یہ بھی ہوا۔ دوسرا جی، میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہو چکی ہے، اور یہ توشہ خانہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہے۔ تو توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب، یہ وہ ریفرنس ہے جو واپس ہو گیا تھا۔ اب یہ جو نیب ترامیم ہوئی، کل عدم قرار دی سپریم کورٹ نے، اس کے بعد یہ بحال ہوا ہے، اور توشہ خانہ میں ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اشتہاری تھے، تو لہٰذا اب دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے تھے، اور کل وہ پیش ہوئے، اور کل پیش ہونے کے چند ہی لمحوں کے بعد ان کی حاضری لگوائی گئی، حاضری لگوا کے ان کو رخصت کیا گیا، اور اس کے بعد وہ دائمی وارنٹ جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے گئے، واپس لے لیے گئے، کینسل کر دیے گئے، سسپینڈ نہیں، کینسل کر دیے گئے۔ لہٰذا یہ معاملہ تو ہوا، قضیہ ختم ہوا، اور اس کے بعد پھر جو دوسرا معاملہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اس سے پیرالل ایک عمران خان صاحب کا بھی کیس تھے، عمران خان صاحب کے بھی کیس تھے، چودھری پرویز الہی صاحب کے بھی کیس تھے۔ وہ ان کے ساتھ کیا رویہ ہے حکومت کا، ریاست کا، عدالت کا، تو وہ بھی دیدنی ہے، کیونکہ اس وقت حکم حاکم چونکہ یہ ہے، حکم حاکم سب تک پہنچ چکا ہے، اور آئین تو سب نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، آئین کو، قانون کو، اور نظام انصاف کو وہ تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، میڈیا کو بلاک کر دیا گیا۔ میڈیا کو کل پھر میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا، اور کل پھر ARY پہ ایک عذاب نازل ہوا، اور وہ بڑی مشکل سے ایک ہی رات میں اس عذاب سے ان کو چھٹکارا مل گیا، ورنہ ایک ARY پھر بند کر دیا گیا تھا۔ اب جو میڈیا کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، میڈیا نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ اس کے بعد تھا کہ آپ عمران خان کو بھول جائیں، ہم نے کہا کہ چلیں جی وہ بھی ہو گیا، میڈیا نے وہ بات بھی مان لی کہ عمران خان کو بھی بھول گئے جی۔ اس کے بعد اب جو حکم آیا ہے، اب جو حکم دیا گیا، اب ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنا، نہ صرف کچھ نہیں کہنا بلکہ اس ڈیل پہ بھی سوال نہیں اٹھانے، ان کو بہت ہی اجلا اجلا، صاف صاف، نیک نیک، پارسا پارسا پیش کرنا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس کے بعد پھر اگلا حکم کیا آیا، رات گئے، وہ آیا کہ اب آپ لوگ پینل بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں بٹھائیں گے، وہ بھی ہم مہمان بھیجا کریں گے، وہ مہمان ہماری جو ہم ان کو کہیں گے وہ بول دیا کریں گے، آپ کا کام ختم، آپ نے چوں کرنی ہے نہ چراں کرنی ہے، اور زیادہ پھرتیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ شہید ارشد شریف کی ڈاکومنٹری تو ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، وہ ایک مصیبت بن گئی ہے۔ تو بہرحال جی، صورتحال یہ ہے۔ دوسری جانب ایک تو معاملہ یہ ہو گیا، اور شہید ارشد شریف کی جو اہلیہ ہیں، بیوہ ہیں، جویریہ صدیقی، انہوں نے کینیا میں مقدمہ بھی درج کروا دیا ہے، ہائی کورٹ کے تھرو، کینیا ہائی کورٹ کے تھرو ایک مقدمہ درج کروایا ہے ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں کہ آزادانہ تحقیقات پولیس نے نہیں کی، اور جن پولیس افسران کے خلاف الزام ہے ان کے بارے میں بھی انہیں کچھ نہیں کہا گیا، تو وہ بھی ایک پروسیس شروع ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی جو عمران خان صاحب کے ساتھ، تو یہ تو نواز شریف صاحب کو تو کل پورے کے پورے ہر طرح سے پروٹوکول کے ساتھ ان کو تو کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کا بھی کیس تھا، اور عمران خان صاحب کا کیس تھا کہ ایک تو ٹرائل کورٹ کے جج ابو الحسنات، ان کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، دوسرا جیل ٹرائل کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا کھلی عدالت میں مقدمہ سنا جائے، فری اینڈ فیئر ٹرائل کے ساتھ، اور جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی اس بارے میں ججمنٹ بھی موجود ہے، ان کی تعریف بھی بڑی کی گئی اس ججمنٹ کی، جب نواز شریف صاحب کا کیس وہ سن رہے تھے۔ تو سائفر کیس میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تھی، اور انٹرا کورٹ اپیل میں یہی استدعا تھی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا چارج جو ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے، اور جو ابو الحسنات صاحب کو اضافی چارج دیا گیا وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے یہ مقدمے کی سماعت کی، اور سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف نمبر 1 جیل ٹرائل، دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، اس میں عدالت جج کی تعیناتی۔ تو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے آرگومنٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ 29 نومبر کا نوٹیفیکیشن ہم نے چیلنج کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کیا وجوہات، دو وجوہات بتائی ہیں، اور یہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا جس میں کنفیوژن ہے، اور متعلقہ اتھارٹی
کمشنر ہے، وزارت قانون نہیں۔ وزارت قانون نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ ہمیں ریلیف دیں اور یہ چیزیں ختم کریں۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کیا وزارت داخلہ کی تحریری درخواست ریکارڈ پر موجود ہے؟ وزارت داخلہ کی درخواست کو عدالتی ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ جج جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے از خود جاری کیا ہے، اور یہ انتظامی نوٹیفیکیشن تھا جس کا مجاز کمشنر اسلام آباد تھا، وفاقی حکومت نہیں تھی۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے عمران یہ جو ٹرائل کو روکنے کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر تو ٹرائل چل رہا ہے، اور اگر یہ ٹرائل چلتا رہا اور سزا ہو گئی تو پھر یہ ہماری ساری درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ لیکن اس معاملے میں کیونکہ عدلیہ بالکل ایک اپوزٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھتی ہے، تو ایک مختلف ذہن کے ساتھ بیٹھتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کوئی عبوری ریلیف نہیں دے سکتے، اور ہم ٹرائل بھی نہیں روک سکتے، ٹرائل بھی جاری رہے گا اور عبوری ریلیف بھی نہیں ملے گا۔ یہی عبوری ریلیف جو ہے یہ میاں صاحب کو جب آنے سے پہلے بھی مل چکا، وطن آنے سے پہلے بھی ان کو مل چکا، اور ان کو کل پھر ملا، یعنی کہ ایک ہی عدالت اور ایک ہی احاطہ اور ایک ہی آنریبل جج، لیکن رویے دو مختلف، اور یہ ریلیف ان کو مل چکا۔ میاں صاحب کو ریلیف 2 دفعہ ملا، اور کل بھی جو انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نیب کو نوٹس جاری کرتے ہیں، حالانکہ نیب موجود تھا، سارا کچھ بتا ہی چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب فائل بھرتے ہیں، کاغذ فائل بھرتے ہیں، فائل کا پیٹ بھرتے ہیں کاغذ لگا کے، تو وہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب نے یعنی کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ یہ ہم بھیج دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، عامر فاروق صاحب کو، وہ اس پہ لارجر بینچ بنائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے، لارجر بینچ فیصلہ کرے گا، کسی شخص کے لیے رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ کہا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے۔ تو ابھی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم کر رہے ہیں، اور لہٰذا اعتراضات ختم کر دیے اور معاملہ بھیج دیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف۔ اب عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ بزی، اور وہ فیصلے کافی محفوظ کر رہے ہیں آج کل، اور عمران خان صاحب کے بارے میں تو اس کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کا تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے گفتگو فرمائی میڈیا کے ساتھ ہلکی پھلکی، انہوں نے کہا کہ پہلے چھوٹا منڈیلا آیا تھا، اب آ گیا بڑا منڈیلا، تو یہ 2 منڈیلے جو آئے ہیں، یہ دونوں منڈیلے پاکستانی جو ہیں یہ معیشت درست کریں گے، اور پہلے چھوٹے منڈیلے کو بڑے منڈیلے نے نہیں بتایا، اور بڑا منڈیلا کون سی لے کے آئے گا معیشت درست کرے گا یہ پتہ نہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ نیلسن منڈیلا بہت عظیم آدمی تھے، عظیم لیڈر تھے، اور 27 سال انہوں نے جیل برداشت کی، اپنے اصولوں پہ قائم رہے، تو ان کو منڈیلا یا نیلسن منڈیلا سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے، یہ نام نہیں لینا چاہیے، ان کو کسی بدترین قسم کے جو ڈکٹیٹر ہیں، مور کرپٹ جو ہیں وہ رکھنا چاہیے، ان کو سہارتوں کا نام دے دیا جانا چاہیے۔ باقی بڑے مسلمانوں کے ملکوں میں بڑے ہیں، حسنی مبارک یا رضا شاہ پہلوی ہے، اس طرح کے نام دے دینے چاہیے۔ نیلسن منڈیلا تو بڑے باعزت اور باوقار شخص تھے، اس لیے یہ نہیں نام دینا چاہیے۔ بہرحال جی درخواست منظور نہیں ہوئی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے یہ درخواست منظور نہیں کی اور ان کو عبوری ریلیف نہیں دیا۔ اس طریقے سے ٹرائل چلتا رہے گا جب تک کہ حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور اس دوران حتمی فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹرائل کورٹ کی طرف سے۔ تو یہ ہے جناب معاملہ، اور یہ ہے مختصر سی کہانی جو کہ ہم نے آپ کو سنائی، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں۔ فی الوقت ایک ہی پروجیکٹ چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں میڈیا بیچارہ کیا کرے گا پاکستان کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔